اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چوتھے پارے کا ریویژن کر رہے ہیں، جس میں ثلاثے سے مکمل تک کا ریویژن کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے کوئی ہے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، لرزتے رہتے ہیں اللہ سے، نہیں سودا کرتے اللہ کی آیتوں کا تھوڑی قیمت پر، ایسے ہی لوگ ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ تیز ہے حساب لینے میں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو، اور جمے رہو، مضبوط رہو، رابطے میں رہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء شروع ہو رہی یہاں سے۔ اے لوگو ڈرو تمہارے رب سے، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وہ جو تمہیں سوال کرے گا اس کا، اور رشتوں کا پاس و لحاظ رکھو، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے۔ اور دو یتیموں کو ان کا مال، اور نہ بدلو ناپاک سے پاک کو، اور نہ تم کھاؤ ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ نہ تم انصاف کر سکو گے یتیموں کے درمیان، تو نکاح کرو جو تمہیں مناسب لگے تمہارے لیے عورتوں میں سے، دو دو، تین تین اور چار چار۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک، یا نکاح کرو ایسی عورتوں سے جو تمہارے ملک یمین میں ہو۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ تم نہ جھکو یا تم زیادتی نہ کر بیٹھو۔ اور دو عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے، پھر اگر وہ تمہارے لیے چھوڑ دے اس میں سے کچھ اپنی طرف سے، تو کھاؤ اسے خوشی خوشی یا خوب مزے لے کر۔ اور نہ دو نادانوں کو تمہارا مال، وہ جو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے سہارا، اور کھانے کا انتظام کرو ان کا اس میں سے، اور رہنے سہنے کا انتظام کرو ان کے لیے، اور کہو ان سے دستور کے مطابق بات۔ اور خیال رکھو یتیموں کا، آزماتے رہو، چیک کرتے رہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو۔ پھر اگر تم پاؤ ان میں ہوشیاری، سمجھداری، تو لوٹا دو انہیں ان کا مال، اور نہ تم کھاؤ اسے زیادتی کے ساتھ اور جلدی جلدی، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو ہو بے نیاز تو چاہیے کہ وہ بچتا رہے، وہ نہ کھائے ان کے مالوں میں سے، اور جو ہو تنگ دست تو چاہیے کہ وہ کھائے دستور کے مطابق۔ پھر جب تم حوالے کرو انہیں ان کا مال، تو گواہ ٹھہرا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ حساب لینے کے لیے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑ جائے والدین اور رشتہ دار قریبی، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سے جو چھوڑ جائے والدین یا قریبی رشتہ دار، اس سے کم یا زیادہ، تھوڑا ہو یا زیادہ، حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، تو اس میں سے دو انہیں، اور کہو ان سے نرم بات۔ اور چاہیے کہ ڈرتے رہے وہ لوگ جو چھوڑ جائے اپنے پیچھے کمزور اولاد، انہیں فکر ہو ان کی، تو چاہیے کہ ڈرتے رہے اللہ سے، اور کہے بات سیدھی سیدھی۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم و زیادتی کے ساتھ،
در حقیقت وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ وصیت کرتا ہے اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کے لیے حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر، بیٹے کے لیے حصہ ہے 2 بیٹیوں کے برابر۔ پھر اگر ہو 2 سے زیادہ تو ان کے لیے 2/3 ہے جو مرنے والے نے چھوڑا، اور اگر ہو ایک ہی بیٹی تو اس کے لیے آدھا ہے، اور اس کے والدین کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس سے جو مرنے والے نے چھوڑا، اگر ہو اسے اولاد۔ پھر اگر نہ ہو اسے اولاد اور اس کے وارث ہو اس کے والدین، تو اس کے ماں کے لیے 1/3 ہے۔ پھر اگر ہو مرنے والے کی بھائی بہن تو اس کے ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، بات وصیت کے جو وصیت اس نے کی ہے ادائے قرض کے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں پتہ، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع میں۔ یہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ ہے علم والا، حکمت والا۔ اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، اگر نہ ہو انہیں اولاد، اور اگر ہو انہیں اولاد تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس سے جو انہوں نے چھوڑا، بعد وصیت کے جو وصیت اس نے کی ہو یا ادائے قرض کے۔ اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا، اگر نہ ہو تمہیں اولاد، اور اگر ہو تمہیں اولاد تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا، بعد وصیت کے جو وصیت کی گئی ہو یا ادائے قرض کے۔ اور اگر ہو مرد یا عورت ایسی میت جس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کو ہو ایک بھائی اور ایک بہن، تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر ہو بھائی بہن میں زیادہ تو وہ شریک ہوں گے 1/3 میں، بعد وصیت کے جو وصیت کی گئی یا ادائے قرض کے، بغیر نقصان پہنچائے۔ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کی، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ داخل کرے گا اسے جنت میں، بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور حد سے گزرے گا اس کی حدوں کے، وہ داخل کرے گا اسے آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور وہ عورتیں جو مرتکب ہوئی بے حیائی کی تمہاری عورتوں میں سے، تو گواہ ٹھہرا لو ان پر 4 تم میں سے۔ پھر اگر وہ گواہی دے تو روکے رکھو انہیں گھروں میں، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے ان کا موت، یا بنائے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ۔ اور وہ 2 مرد جو مرتکب ہوئے تم میں سے بے حیائی کے، تو تکلیف دو ان دونوں کو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو درگزر کر دو ان دونوں سے، بے شک اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ در حقیقت توبہ قبول کرتا ہے اللہ ان لوگوں کی جو عمل کرتے ہیں برے جہالت میں، پھر وہ توبہ کرتے ہیں قریب، جب ہی توبہ کر لیتے، تو ایسے ہی لوگ متوجہ ہوتا ہے اللہ ان پر، اور اللہ ہے علم والا، حکمت والا۔ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے، کرتے رہتے ہیں برے، یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی کو موت تو کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اور نہ ان لوگوں کی جو مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو یا وہ گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی لوگ تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن بیٹھو زبردستی عورتوں کے، اور نہ ستاؤ انہیں، تکلیف دو انہیں تاکہ تم لو بعض وہ جو تم نے انہیں دیا ہے، سوائے یہ کہ وہ مرتکب ہو کھلی بے حیائی کی، اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ دستور کے مطابق۔ پھر اگر تمہیں ناگوار گزرے ان کے ساتھ گزر بسر کرنا، تو ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے یا ناگوار گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سا خیر رکھا ہو۔ اور اگر تم ارادہ کرو بدلنے کا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی،
اور تم دے چکے ہو انہیں ڈھیروں مال، تو نہ لو ان سے کچھ بھی، اس میں سے کچھ بھی۔ کیا تم لو گے اسے بہتان باندھ کر، جھوٹا الزام لگا کر اور کھلا گناہ کما کر؟ اور کیسے تم اسے لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، اور انہوں نے تم سے لیا ہے پختہ اقرار؟ اور نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ داداؤں نے، مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور قابل نفرت کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، سگی بھتیجی، سگی بھانجی، سگی پھپھو، سگی خالہ، اور وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی بہنیں، دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، تمہاری سانسیں، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہو تمہاری عورتوں سے، یعنی آپ سے پہلے اس عورت سے جس نے نکاح کیا تھا اور اس سے اولاد تھی، اب اس عورت سے تم نے نکاح کیا ہے اور اس کی بیٹی تمہاری پرورش میں ہے، تو اس سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے اگر تم نے اس کے ساتھ صحبت کی ہو، اس کے ساتھ صحبت کی، اس عورت کے ساتھ۔ پھر اگر تم نے صحبت نہیں کی ہے تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، وہ جو تمہارے سلب سے ہو، تمہارے سگے بیٹے، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو نکاح میں ایک ساتھ، مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہ چوتھے پارے کا ریویژن ہم نے کیا ہے۔ اب پیر سے 5واں پارہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔